متغیر ہوتا رہا۔ ہم نے کہا بعد فراغت حضور آج کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے پوچھنے والوں سنو۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا نا تو فرمایا آج میرے پاؤں کے نیچے بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہیں اور میں نے اس وجہ سے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں کی کہیں میرے نبی کی حدیث میں خلل نہ آ جائے۔ یہ میرے نبی کی حدیث کا ادب تھا جو ہمارے اسلاف کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بن حسوس جیسے ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے حضور کا ادب، اس طرح ہم نے حضور کا ادب کرنا ہے۔ حافظ الحدیث، شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس طرح حضور کا ادب کیا، جس طرح آپ نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، اور ہمیں فیض آباد کے اندر آپ کو 103 کا بخار تھا مگر پھر بھی آپ آ گئے اور لوگوں کو ایک سبق دے دیا، کہا لوگوں حضور سے وفاداری کرنی ہے، حضور سے غداری نہیں کرنی ہے۔ 103 کا بخار لیکن پھر بھی حضور کی عزت اور ناموس پہ آپ نے پہرا دے دیا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور درس دے دیا لوگوں اس طرح حضور کا ہم نے ادب کرنا ہے، اس طرح ہم نے حضور سے ٹوٹ کر پیار کرنا ہے۔ آپ نے کیسا پیار کیا سامد وقار، کیسا پیار کیا؟ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں حضور سے اتنی محبت کرو، اتنا حضور سے عشق کرو کہ جب تم قبر میں جاؤ نا تو حضور خود فرما دیں، اے فرشتوں اس کو چھوڑو یہ میرا غلام ہے، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو یہ میرا غلام آیا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچے نا یار کہ جب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بندہ قبر میں گیا ہوگا تو کیا میرے نبی نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگایا ہوگا؟ کیا آپ کو حضور نے اپنے گلے کے ساتھ نہیں لگایا ہوگا؟ جو اکثر یہ کہا کرتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا تیرے نام پہ کروڑوں جان نہیں۔ فرماتے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جہان ہے تو جہان ہے۔ سامنے وقار بندہ مومن جب مر جاتا ہے اللہ جو بندہ اس بندے کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو پہلا یہ انعام دیتا ہے، جب اس کا جنازہ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اگر ایک بندے مومن کی یہ شان ہے اللہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کو یہ انعام اکرام عطا فرماتا ہے، تو پھر جو بندہ مومن ہے اللہ اس کو کتنا انعام و اکرام عطا فرماتا ہوگا۔ سامنے وقت یہ شان ہے بندہ مومن، اگر بندہ مومن کی 3 بندے جو بندہ مر جاتا ہے گواہی دے دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، مومن تھا، تو اللہ کو یاد دی ہے کہ قبر میں اس کو عذاب دے، تو یہاں پر 3 بندے نہیں تھے، 300 نہیں تھے، 3000 نہیں تھے، بلکہ 1,70,00,000 بندہ جس نے شمولیت اختیار کی بابا جی کے جنازے میں، تو سامنے وقار جتنے لوگ حاضر ہوئے بالخصوص وہ لوگ حاضر ہوئے اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر واپس پڑھتے وہ لوگ، اور بالعموم وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کو یہ پہلا انعام دیا جاتا ہے کہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت اللہ فرما دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے رسول اللہ کی تعظیم کرنی ہے جیسے ہمیں ہمارے علماء نے سکھائی ہے اور ہمارے صحابہ نے سکھائی ہے۔